السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز. مائنڈ انجینئر محمد علی یوتھ بیٹھک بلکہ رمضان کی یوتھ بیٹھک کے ساتھ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت. ہماری بڑی زبردست ڈسکشن چل رہی ہے اور آپ کے سوالات میرے لیے اور بھی زبردست موقع فراہم کر رہے ہیں کہ میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کرتا رہوں. تو میں لاسٹ جو بات کر رہا تھا نا, مجھے اس سے خیال آیا ایک چیز کا, میرے نظر سے ایک چیز گزری ہے کہ اگر ہمارا ویژن جو ہے نا, میں بار بار ویژن کی طرف آ رہا ہوں یوتھ, بیکاز میں چاہتا ہوں کہ اس رمضان میں اگر ہم نے اپنا ویژن سیٹ کر لیا نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے سب کچھ پا لیا. جو میں نے لاسٹ ٹائم سے بات کی تھی, اگر میاں بیوی کا ویژن الائنڈ ہو جائے, بچوں کا ویژن الائنڈ ہو جائے, پیرنٹس کا ویژن الائنڈ ہو جائے, فلائٹ, دین آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک, ایک وہ سیئنگ ہے شیخ حمزہ سورس کا, میں کورس کر رہا تھا وہاں پر انہوں نے ایک جملہ بولا تھا, کلچر ایٹس اسٹریٹجی فار بریک فاسٹ. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یار معاشرہ یہ وہ میرا کلچر ہے, بزنس کا کلچر ہے, سوسائٹی کا کلچر ہے, ٹھیک ہے, وہ اسٹریٹجی ہم جو مرضی بنا لیں تو کلچر کے آگے آ کے وہ رہ جاتی ہیں. سو کلچر ایٹ اسٹریٹجی فار بریک فاسٹ. ٹھیک ہے, ویژن کے اوپر میں ایک بڑی مزیدار اسٹوری آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ اسٹوری ہے ویژن الائنمنٹ کی بات ہو رہی ہے ناسا کی. ناسا نے جب پہلا آدمی چاند پہ بھیجنا تھا نا, تو وہاں انہوں نے لوگوں کے انٹرویوز شروع کیے, اور جب انٹرویوز کرنے شروع کیے تو انہوں نے جو پہلا مطلب جو ایک کلینر تھی, ایک عورت, وہاں جو پہلا انٹرویو کیا وہ ایک عورت تھی جو ان کی ٹوائلٹ کلینر تھی, یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے عرف عام میں باتھ روم صاف کرنے والی. ٹھیک ہے, انہوں نے جا کے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو, what are you doing here؟ اس نے کہا I am sending the first man on the moon. آپ اندازہ کریں کہ helping in sending the first man on the moon. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں ٹوائلٹ کلیننگ کر رہی ہوں. ویژن کتنا اس کا انہوں نے ویژن اس کے اندر انکلکیٹ کیا تھا, اور پھر ساری آرگنائزیشن کا ایک ویژن تھا ٹو سینڈ دا فرسٹ مین آن دا مون, کہ وہ ایک ٹوائلٹ کلینر بھی یہی کہہ رہی ہے. آئیے اس کو ہم تھوڑا سا ایک سٹیپ پیچھے چل کے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا کیا ویژن تھا؟ حاکمیت اللہ کی, انصاف. اللہ نے ہمیں ویژن دیا نا, جسٹس, ٹو اسٹیبلش جسٹس. تو وہ چھوٹے سے چھوٹے صحابی اور بڑے سے بڑے صحابی سب کا ایک ہی الائنڈ ویژن تھا, راج اللہ کا اور رواج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. جب آپ کے ویژن الائنڈ ہو جائیں نا تو آپ کی زندگیاں کتنی آسان ہوں گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اور میں یہاں پر ایک آپ کو اور کہانی سنانا چاہتا ہوں آج. گول سیٹنگ, ویژن, میں نے یاد آپ کو کہا تھا کہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے ہیں, تو ہمارے گولز بڑے کیوں نہیں ہو سکتے, ہمارے ویژن بڑے کیوں نہیں ہو سکتے. تو میں 4 صحابہ کی آپ کو ایک ان کی زندگی کے ویژنس کی سٹوری سنانا چاہتا ہوں, جن میں عبداللہ ابن عمر ہیں, عبداللہ ابن زبیر ہیں, مصعب ابن زبیر ہیں, اور عروہ ابن زبیر ہیں. یہ 4 بیٹھے ہوئے تھے اور ان چاروں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ تمہاری تمنا کیا ہے, واٹ از یور ویژن, واٹ ڈو یو وانٹ ٹو سی. ٹھیک ہے, تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا آئی وانٹ, کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حجاز کا خلیفہ بنوں. آگے چلتے ہیں, پہلے میں آپ کو سب کا ویژن بتاتا ہوں, پھر میں بتاؤں گا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. مصعب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں عراق کا امیر بنوں, میری فاطمہ بنت طلحہ اور سکینہ بنت حسن سے شادی ہو. عروہ نے کہا کہ میں حدیث کا سب سے بڑا راوی, حدیث کا راوی بننا چاہتا ہوں. اور عبداللہ ابن عمر نے کہا میں جنہ میں جانا چاہتا ہوں, آئی وانٹ ٹو بی ان جنہ. اب تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ ان چاروں کا ساتھ کیا ہوا. چاہے تھوڑے عرصے کے لیے ہی عبداللہ ابن زبیر حجاز کے خلیفہ بنے, آپ سب جانتے ہیں, نہیں جانتے تو ہسٹری اٹھا کے پڑھ لیجئے, وہ بنے, ان کو ان کا ویژن دیا گیا. مصعب عراق کے امیر بنے اور ان کی دونوں شادیاں ان دونوں خواتین سے ہوئیں. عروہ حدیث کے نریٹرز میں سے ہیں, اور عبداللہ ابن زبیر
سوری عبداللہ ابن عمر جو ہیں، ان کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ فقیہ الامت، مطلب ان کو زیادہ ان سے زیادہ ماشاءاللہ نالج اور جنہ میں انشاءاللہ وہ ہیں. ٹھیک ہے. سو جب آپ کے ایک تو یہ کہ تھنک بگ کی ایک اور بڑی اگزامپل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں یہ اگزامپل دیا کرتا ہوں اس حوالے سے کہ اللہ کے نبی کی ایک سنت ایسی ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھ پہ بہت بڑا کرم یہ کیا کہ مجھے وہ سنت پہ عمل کرنے کا طریقہ سکھا دیا. ریسرچ جب میں سائنس پڑھنا شروع کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ اگر آپ if you want to really be successful, peaceful, stress free in your life, one thing that you must learn is to be in now. Learn from the past. ماضی سے سیکھیں. Plan for the future. Predict the future. Anxiety of future کی کہیں ذکر نہیں کرتا کوئی. And live in now. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں اگزامپل ابھی دینے جا رہا ہوں خندق والی، یہ دونوں طرف استعمال ہوتی ہے، ویژن کے اوپر بھی اور اس کے اوپر بھی، مشن کے اوپر بھی. پہلا کدال مارتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے مطلب ایک کدال مار تو کہا مجھے سیریا کی چابیاں دے دی گئیں، شام. ٹھیک ہے. دوسرا کدال مارا تو کہا کہ مجھے فلسطین کی چابیاں دے دی گئیں. تیسرا کدال مارا تو کہا مجھے رومن امپائر یعنی یہ دے دی گئی. ٹھیک ہے. روم کی چابیاں دے دی گئیں. میں سیکوینس میں شاید آگے پیچھے کر رہا ہوں گا، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں ایگزیکٹ اس طرح سے نہیں کاپی کر رہا ورڈ ٹو ورڈ حدیث کو. سو اب اس کے پیچھے لاجک کیا ہے میں وہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. ایک تو یہ کہ تھنک بگ. ہی واز تھنکنگ بگ. اس وقت سوچنے والے ہنستے ہوں گے کہ یار، اور وہ کفار ہنستے تھے، یہ اپنا کھانا نہیں بنا سکتے، یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے کیسر و کسرا کی چابیاں مل جائیں گی، سیریا کی چابیاں مل جائیں گی، فلسطین فتح کر لوں گا. نعوذ باللہ من ذالک. ان کی سوچ ہے نا، کیونکہ وہ چھوٹی سوچ ہے. they were thinking small. he نبی صلی اللہ علیہ وسلم had a bigger vision. he could think big. ٹھیک ہے. اینڈ بیکاز اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں تو ہماری سوچ بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے. سیکنڈلی جو اس سے دوسرا سبق ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے، وہ سنت جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ فیوچر کی پلاننگ یا پروڈکشن کیا ہوتی تھی. کہیں آپ کو ایسا کوئی سلاقہ بن مالک کوئی مثال لے لیجئے، اس کو کہہ رہے ہیں تیرے ہاتھ میں کیسر کے کنگن ہوں گے، تجھے کیسا لگے گا؟ اچھا، یہ ویژولائزیشن بھی کروائی جا رہی ہے دونوں صورتوں میں، سینیریوز میں. یہ دیکھیں اس ایک واقعے میں کتنے سارے کانسیپٹس آ رہے ہیں. یہ ویژولائزیشن بھی ہے. جو میں اسپورٹس کے ساتھ جب لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں ویژولائز کرو. خواب وہ دیکھو جو کھلی آنکھ سے دیکھے جائیں. بند آنکھ سے دیکھے جانے والے خواب، ویژن وداؤٹ اے اسٹریٹجی از اے ڈریم. ٹھیک ہے. سو اگر آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے اس کو کرنے کی تو وہ جسٹ ایک خواب ہے، اس کو بند آنکھوں کا خواب ہے، اس کو کھلی آنکھ کا خواب نہیں ہے. تو وہ اس کو ویژولائز بھی کروا رہے ہیں. اور آپ کو یہ تو ملے گا کہ وہ ایسی فیوچر پروڈکشنز کر رہے ہیں. وہ بدر سے سیکھا احد میں لگایا، احد سے سیکھا خندق میں لگایا. ماضی سے سیکھ بھی رہے ہیں. کہیں آپ مجھے نہیں ملا، آپ لوگ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہو شاید، تو کہیں مجھے ایسی کوئی حدیث ضرور آ کے دکھائیے گا جہاں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی نے کہا کہ یار اگر مسلمان فتح نہ کر سکے، اگر مسلمانوں میں ایسی چیز نہ ہو سکی، اگر مطلب کہیں انگزائٹی تو پھر کیا ہوگا، وہ لوگ کیا کہیں گے، کہیں ایسی انگزائٹی آپ کو اگر ملی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز لیونگ ان دا مومنٹ. اس وقت پہ جو ان کے ساتھ مخاطب ہوتا تھا، جس سے وہ بات کر رہے ہوتے تھے، جس کام پہ وہ لگے ہوتے تھے، ان کی پوری توجہ اس کے اوپر ہوتی تھی. نہ کہ ادھر ادھر دیکھنا، نہ کہ وہ ہم باڈی لینگویج میں ہمیشہ یہ بات پڑھاتا ہوتا ہوں کہ اف یو وانٹ ٹو گیو رسپیکٹ ٹو سم ون، یور ٹورسو اینڈ یور ٹوز، پنجے اور پیٹ اس بندے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. حضرت ہند بن ابی حالہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے بات کیا کرتے تھے تو آپ کا پورا جسم پنجوں سمیت اس کی طرف متوجہ ہوتا تھا. دیٹ از پریزنس ان دا مومنٹ. یہ اگر آج سے آپ صرف سنت سمجھ کے زندہ کر لینا تو آپ کا لوگوں کو عزت دے کے، توجہ دے کے بات کرنا ہی آپ کے لیے بخشش کا باعث بن جائے گا. چھوٹی چھوٹی سنتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دیکھیے کہ ساری چیزیں کتنی آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. ان سب کا آپس میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کا تعلق نہیں ہے. سورہ احقاف، انفیکٹ بہت ساری سورات ایسی ہیں قرآن میں جن میں ہمیں ویژن اور مشن ملتا ہے کہ مسلمانوں کا کیا ویژن ہونا چاہیے، کیا مشن ہونا چاہیے. بٹ اگین اگر آج آپ اس رمضان میں یہ عہد کر لیں نا کہ آپ کا ویژن یہ ہے کہ مجھے دین کو سمجھنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان، ہر انسان دین اسلام کو سمجھے، یہ اپنا ویژن بنا لیں، انصاف کو قائم کرے، یہ ویژن بنا لیں. ویژن ملٹیپل بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. حقوق العباد اور حقوق اور عبادات کے اوپر جو ہے وہ پورا فوکس کرے، یہ ویژن بنا لیں. ویژن تو بن گیا، آپ کا کیا کام ہے. اچھا یہ ویژن کے بارے میں ایک بڑی مزیدار چیز یہ ہے، ویژن یہ نہیں ہے کہ یار میں چاہتا ہوں پاکستان دنیا کا بیسٹ ملک بنے اور میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں تماشا، جب بننا ہوگا تو مجھے بتا دے، آ کے اٹھا دے، ہاں بھائی ہاں بن گیا. ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو بھی کچھ ڈو کرنا ہے، کوئی ایکشن کرنا ہے، تاکہ یو بیکم دیٹ ایمبوڈیمنٹ، دیٹ ایگزامپل جس کو لوگ دیکھ کر کہیں یار اس کو دیکھ کے یقین آتا ہے کہ پاکستان بیسٹ بن سکتا ہے. کیونکہ جیسے اقبال نے کہا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ٹھیک ہے. آپ وہ مٹی بن کے دکھائیں نا، وہ نمی بن کے دکھائیں اس مٹی میں، پھل تو نکلنا ہی نکلنا ہے. مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھڑ پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. تو آپ وہ مالی تو بنے جو پانی ڈال رہا ہے. یہ آپ کا ایکشن ہے، آپ پانی ڈالنا شروع کریں. اس پانی ڈالنے کے لیے آپ کو وہ مالی بننا پڑے گا. اپنی انا سے، اپنی ایگو سے، اپنے حصار سے باہر نکلیں، اپنی عقل کو استعمال کریں. اپنی خواہشات، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کا نام عقل، ہم نے پہلے بھی کہا، اس کو استعمال کریں. اور پھر اپنی وزڈم، حکمت کو استعمال کریں. آپ سے زیادہ وزڈم والا کوئی نہیں ہے، اس بات پہ یقین رکھیے. کیونکہ جو علم دوست بن جائے گا اس کا ویژن بھی ٹھیک ہوگا، اس کی اسٹریٹجی بھی ٹھیک ہوگی، اور اس کا اینڈ رزلٹ بھی ٹھیک آئے گا. ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ آخرت میں کامیاب ہوں اور دنیا میں ناکام ہو جائیں. ایسے نہیں ہو سکتا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ نا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ کافی جگہوں پر اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہوا بھی ہے. میں وہ آیت ایک نکال رہا ہوں اسپیسیفکلی جس میں اس کا خاص ذکر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے قد افلح. کہیں یہ نہیں کہا قد افلح من الآخرہ، فلاح پانے والے. ٹھیک ہے. تو اس میں دین اور دنیا دونوں کی فلاح شامل ہے. آپ حضرت ابن حجر سے کسی نے پوچھا، وہ اونٹ پہ جا رہے تھے تو کسی یہودی نے ان سے کہا کہ آپ تو آخرت کی باتیں کرتے ہیں، خود اس اونٹ پہ بیٹھے ہوئے اتنے شاہانہ اونٹ پہ. تو حضرت ابن حجر جواب دینے لگے، جس اونٹ کے اوپر تو اتنا مجھے کر رہا ہے نا، یہ وہاں آخرت کے اونٹوں کے مقابلے میں اس کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، وہاں اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر بھی اپنے آپ کو بیسٹ رکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوش لباس تھے، اور ہم آج کل خشک لباس ہیں. ان سے وہ جہاں سے گزرتے تھے ان سے خوشبو آتی تھی، ہم سے بدبو آتی ہے، نفرت کی، حسد کی، ان سب چیزوں کی. سو خدا را اپنے آپ کو الائن کریں اور قد افلاح پا جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.